لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم معزز و محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ رب العالمین نے ہم کو اہل سنت والجماعت خوبصورت مسلک عطا فرمایا، جس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی تمام ہستیوں کا ادب اور احترام موجود ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب ہستیوں سے محبت اور پیار کرتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں، اور اہل بیت سے محبت اور پیار ہو یا صحابہ کرام سے ہو، وجہ ایک ہے، اور وہ وجہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ جن کی نسبت مصطفیٰ کی ذات سے ہو گئی ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہے، اور جن کی نسبت محمد عربی کے خون کے ساتھ ہو گئی ہمارے لیے وہ ان سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سب کا ادب اور احترام کرنے کا حکم قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور سب کا ادب اور احترام کرنا ہم اپنے ایمان کی جان سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا یہ بھی نظریہ ہے کہ کائنات کے اندر اگر کوئی معصوم ہے تو وہ صرف انبیاء کی ذوات قدسیات ہیں یا ملائکہ ہیں۔ معصوم عن الخطا صرف انبیاء اور ملائکہ کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ نمبر بنائے ہوئے ہیں کہ اتنے امام ہیں اور اتنے معصوم ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار معصوم تو نہیں، محفوظ ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ہر قسم کی لغزشوں سے، گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے رب العالمین نے محفوظ فرما دیا، اور ہم ان کو خطا سے محفوظ سمجھتے ہیں۔ ایک ہے امکان خطا اور ایک ہے خطا کا واقعہ ہونا، خطا کا صادر ہونا، یہ دونوں الگ الگ عنوان ہیں۔ ایک ہے امکان خطا اور ایک ہے خطا کا واقعہ ہونا، خطا کا صادر ہونا۔ امکان خطا کے حوالے سے تمام اہل سنت والجماعت کے اکابرین 14 صدیوں کے ائمہ، محدثین، مفسرین، ان کو کوئی ابہام نہیں ہے کہ امکان خطا یعنی خطا کا ممکن ہونا اہل بیت اطہار سے یا صحابہ کرام سے
اس پر ہمارے تمام 14 صدیوں کے مفکرین، ہمارے علماء، محدثین، مفسرین، ان کو کوئی ابہام نہیں، عوام اہل سنت کو بھی کوئی ابہام نہیں، لیکن امکان خطا اور ہے، اور خطا کا صادر ہونا، خطا کا واقعہ ہونا یہ اور بات ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی اہل بیت اطہار کو خطاؤں سے پاک فرما دیا ہے۔ وہی آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے اپنے محبوب کی اہل بیت سے رجس کو دور کرنے کا، اور وَيُطَهِرَكُمْ صرف رجس کو دور کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، فرمایا وَيُطَهِرَكُمْ اے محبوب کی اہل بیت میں نے تمہیں پاک کر دیا ہے۔ آگے فرمایا تطہیرا، صرف رجس دور نہیں کیا، صرف پاک نہیں کیا، بلکہ تطہیرا رجس دور کرنے کے بعد پاک کیا، پاک کرنے کے بعد تطہیرا ایسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اس ہستی کے بارے میں اگر ہمارے اہل سنت والی جماعت کے کسی سکالر آدمی نے، کسی عالم نے بیان کرتے کرتے اگر یہ بات کہہ دی کہ خطا پر تھیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، تو ان سے یہ تمام علماء اہل سنت نے گزارش کی کہ آپ نے لغزش کی ہے، وہ تو خطا پر نہیں تھیں، آپ خطا پر ہیں، تو آپ اس خطا سے رجوع فرما لیں۔ تو اس کے بعد آدھے گھنٹے کا کلپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت و شان پر تو انہوں نے نیٹ پر اپلوڈ کر دیا۔ بھئی ہم تو ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا آپ فخر ہیں، علماء اہل سنت سارے آپ کا احترام کرتے ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، آپ ممتاز عالم دین ہیں، آپ کا ہمارے دل میں قدر ہے، احترام ہے، آپ کی ہمارے دل میں عزت ہے، لیکن جب بات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی آ جائے اور آپ کی زبان سے یہ لفظ پھسلے، ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ کہ خطا پر تھیں، تو پھر ہم آپ کی پگڑی کو نہیں دیکھیں گے، ہم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کو دیکھیں گے، ہم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عزت اور ناموس کو دیکھیں گے۔ اور اگر علماء اہل سنت آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے اس بیان سے رجوع فرمائیں، تو پورے آدھے گھنٹے کا کلپ نیٹ پر اپلوڈ کرنے کی بجائے آپ کو چاہیے یہ تھا کہ 1 منٹ کا صرف کلپ بنا دیتے کہ مجھ سے جو یہ لغزش ہوئی کہ میں نے بار بار دہرا کے کہا کہ فاطمہ الزہرا خطا پر تھی، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، تو ہمارے دلوں میں آپ کی قدر اور بڑھ جاتی، ہمارے دلوں میں آپ کا احترام اور بڑھ جاتا، ہمارے دلوں میں آپ کی عزت اور بڑھ جاتی۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ خدا را اہل سنت والی جماعت کو تقسیم نہ کریں، اہل سنت والی جماعت کو اپنی انا کی بھینٹ نہ چڑھائیں۔ اگر آپ کی زبان سے یہ لفظ پھسل گیا ہے، آپ آدھے گھنٹے کا عظمت فاطمہ الزہرا کا کلپ تب بنائیں جب ہمیں شک ہو کہ آپ کے دل میں عظمت سیدہ فاطمہ الزہرا یا عظمت اہل بیت یا احترام اہل بیت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں احترام اہل بیت ہے، عظمت اہل بیت ہے، آپ اہل سنت ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ آپ آدھے گھنٹے کا کلپ عظمتوں پر دینے کی بجائے رجوع پر 1 منٹ کا کلپ نیٹ پر اگر اپلوڈ کر دیں تو ہاں آپ علماء اہل سنت، عوام اہل سنت سب کا دل جیت لیں گے۔ اور ہم بار بار یہ گزارش کرتے ہیں کہ جناب امکان خطا اور چیز ہے، خطا کا واقعہ ہونا اور چیز ہے۔ امکان خطا پر تمام 14 صدیوں کے علماء میں سے
کسی کو کوئی ابہام نہیں، لیکن 14 صدیوں کے پچھلے تمام محدثین و مفسرین علماء، ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ لفظ نہیں بولا کہ معاذ اللہ فاطمہ الزہرا خطا پر تھیں۔ اگر کسی ایک نے بھی نہیں بولا تو آپ سے بھی یہی گزارش کر رہے ہیں کہ جناب اگر آپ سے یہ آپ کی زبان سے یہ لفظ پھسل گیا ہے تو براہ کرم ہماری عزتیں، ہم جو آپ کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کو بحال رکھنے کے لیے ہم قدر اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اہل سنت کے عالم دین ہیں، لیکن جب بات آئے گی سیدہ فاطمہ الزہرا کی، میں تو عموماً یہ کہتا ہوں کہ ان تمام ہستیوں کی عظمت و رفتوں کو تقسیم کرنے سے قطع نظر میرے نبی کی ساری امت میں اگر کوئی ایک نام ایسا ہے نا کہ جو ذہن میں آتے ہی نام ابھی ذہن میں آتا ہے تو پورے وجود میں ادب کی، احترام کی، حیا کی ایک لہر پورے وجود میں چھا جاتی ہے، نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں، وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جن کا نام نامی اسم گرامی زبان پر تو دور دماغ میں آنے سے ایمان جھک جاتا ہے، ہمارے پورے وجود میں احترام اور حیا کی ایک لہر پورے وجود میں چھا جاتی ہے، تو وہ ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہوگا جن کو میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ امام ابو داؤد سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی کے بعد پوری امت میں سب سے افضل فاطمہ ہے، تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے الفاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میرے نزدیک پیغمبر کے جسم کا کوئی بھی ٹکڑا کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ میں کسی کو بھی پارائے جسم نبوت کے برابر نہیں سمجھتا، جو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے کوئی ہستی بھی پیغمبر کے جسم کے ٹکڑے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں ایسا خیال، ارے خطا پر تو آپ تب ہوتی ہیں استغفر اللہ اگر آپ کے دل میں دنیا کی ہوس ہوتی، دنیا کا طمع ہوتا۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا جن کے گھر پر سوالی آ جائے دروازے پہ دستک دے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کچھ چاہیے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرمائیں کہ سب گھروں سے پتہ کرایا ہے، قحط کا زمانہ ہے، کسی گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں، جاؤ اس کو میری بیٹی زہرا کے دروازے پہ لے جاؤ، ہو سکتا ہے کھانے کی کوئی چیز مل جائے۔ حضرت سلمان اس سوالی کو لے کے حضرت زہرا کے دروازے پہ آئے، دستک دی، عرض کیا کہ اے بنت مصطفیٰ، میرے آقا نے بھیجا ہے کہ یہ سوالی ہے، بھوکا ہے، کھانے کو اس کو کچھ چاہیے۔ آپ نے فوراً گھر میں نظر دوڑائی، کچھ بھی نہیں تھا، امام حسن حسین بھوکے سو گئے تھے۔ آپ نے سوچا کہ یہ پہلی بار ہوگا کہ سوالی میرے دروازے پہ آئے اور خالی جائے۔ میں گھر میں نظر دوڑا کے جب دیکھا کھانے کو کچھ نہیں، تو آپ نے حضرت سلمان کو فرمایا کہ ٹھہرو، میں یہ چادر اتار دیتی ہوں، یہ فلاں یہودی کے پاس لے جاؤ، اس کے پاس گروی رکھو اور اس کو کہو اتنے درہم مجھے دے دے تاکہ اس سے کھانا خرید کے میں اس بھوکے کو کھلا سکوں۔ حضرت سلیمان نے حضرت زہرا کی چادر کو اٹھا کے یہودی کے پاس گیا اور کہا کہ یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی چادر ہے، وہ کہتے ہیں یہ چادر رکھ لو، بدلے میں کچھ درہم دے دو۔ اس نے کہا اتنی کیا ضرورت پڑی؟ اس نے بتایا کہ ایک سوالی آیا ہے اور زہرا چاہتی ہے کہ سوالی دروازے سے خالی نہ جائے، اور یہ چادر دے کے کچھ لے کے اس چادر کے بدلے
اس بھوکے کو کھانا کھلانا چاہتی ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اگر پیغمبر کی بیٹی کا یہ کردار ہے تو یہ پیسے بھی لے جاؤ اور چادر بھی لے جاؤ اور مجھے بھی لے جاؤ، میں بھی اس محمد مصطفیٰ کی گواہی دیتا ہوں کہ جس کی بیٹی اس شان کی مالک ہے اس کا باپ محمد عربی رب کا سچا رسول ہے۔ وہ زہرا ارے دروازے پہ جا کے سوال تو تب کرتی، یہ دونوں گھروں نے عجیب ہی بات بنائی ہوئی ہے کہ زہرا صدیق اکبر کے دروازے پہ گئی، فدق مانگا نہیں، اور لوگوں نے کہا کہ مانگنے میں خطا پر تھی، استغفر اللہ۔ زہرا نے اتنی سی بات ہے، زہرا نے استفسار کیا کہ میرے والد محترم پیغمبر نبیوں کے امام کا تو انتقال ہو گیا ہے، اب باغ فدق کا کیا کرنا ہے؟ سوال کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ پیغمبر کی حدیث پاک ہے کہ نحن معشر الانبیاء لا نورثو، ہم انبیاء کا گروہ وارث نہیں بناتے، ہم جو بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صدیق اکبر نے سیدہ فاطمہ کے والد محترم نبیوں کے امام کا فرمان پیش کیا، تو کیا آپ سیدہ فاطمہ کو استغفر اللہ اتنا حقیر کردار کا سمجھتے ہیں کہ اپنے باپ کی حدیث سن کے آپ نے خطا کی ہوگی؟ نہیں، حضرت سیدہ فاطمہ کو اس دنیا کا کوئی طمع نہیں تھا۔ اس سیدہ فاطمہ کو کیا طمع ہو سکتا ہے کہ جب میدان جنگ میں فتح ہوئی تو مال بھی آیا، کنیزیں بھی آئیں، غلام بھی آئے، تو حضور نبی کریم کنیزیں تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت زہرا کے دل میں خیال آیا، چکی چلا کے ہاتھوں پہ چنڈیاں پڑ گئی ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی بیٹی ہے، گھر کے کام خود کرتی ہے، خود چکی چلاتی ہے، تو حضور نبی کریم چونکہ کنیزیں تقسیم کر رہے ہیں، میں بھی ایک کنیز لے آتی ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ ایک کنیز نوکرانی مجھے بھی دے دے۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا کرنی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے گی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اگر حضرت زہرا مدینے میں آواز دیتی کہ مجھے نوکرانی کی ضرورت ہے تو مدینے کی ساری عورتیں زہرا کے گھر کی خدمت کے لیے حاضر نہ ہو جاتی۔ وہ تو اپنے لیے یہ اللہ کا انعام سمجھتی، اصل میں یہ بات نہیں تھی، بات اور تھی جو امت کو سمجھانی تھی۔ حضرت زہرا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کنیزیں تقسیم کر رہے ہیں، ایک کنیز کا سوال ہے، مجھے بھی دے دیں، میرے گھر کے کام کرے گی۔ حضور نے فرمایا مختلف جنگوں میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے بچے یتیم رہ گئے، ان کا والی وارث کوئی نہیں، یہ کنیزیں ان کی خدمت کریں گی، تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوگی، میں تمہیں وظیفہ دیتا ہوں، وہ وظیفہ پڑھا کرو، اس کی برکت سے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، تم پڑھا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ گھر سے نکلی تھی کنیز لینے کے لیے، جب مصطفیٰ کے دربار میں گئی تو کنیز کی بجائے تسبیح فاطمہ لے کے صبر شکر کر کے گھر آ گئی۔ اس سیدہ فاطمہ کو دنیا کے مال کا لالچ تھا؟ نہ، قطعاً نہیں۔ سجدہ کا کردار اس سے بلند ہے، سجدہ کا کردار اس سے کہیں بلند ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب پوچھا کہ باغ فدق کے بارے میں کیا کرنا ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ آپ کے بابا جان کی حدیث پاک پہ عمل کرنا ہے، اور باغ فدق کی تقسیم کا جو انداز، تقسیم حضور ہی کرتے تھے، انتظام حضور کے پاس تھا، لیکن باغ فدق کی آمدنی کیا ساری گھر رکھتے تھے؟ نہیں۔ صدیق اکبر نے عرض کیا جس طرح آپ کے بابا جان میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
باغ فدق کی آمدنی کو جس انداز سے تقسیم کرتے تھے مصارف میں نے وہی انداز اپنانا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے، میرے باپ کی زندگی میں جو باغ فدق کی آمدنی کا انداز تھا، جہاں جہاں باغ فدق کی آمدنی خرچ ہوتی تھی میرے باپ کے بعد بھی وہاں وہاں خرچ ہوگی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ صدیق اکبر نے استغفر اللہ فاطمہ الزہرا کا حق غصب کیا تو کر کے گھر رکھا، خود کھایا نہیں، جیسے مصطفیٰ کریم کے دور میں باغ فدق کی آمدن استعمال ہوتی تھی ایسے ہوتی رہی، ایسے تقسیم ہوتی رہی۔ جناب سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں بھی وہی تقسیم جاری رہی، عثمان غنی کے دور میں بھی وہی، حتیٰ کہ جب مولا کائنات مولا علی کا دور آیا تو آپ کے زمانے میں بھی باغ فدق کی آمدن اسی طرح استعمال ہوتی رہی جس طرح ابو بکر صدیق کے دور میں استعمال ہو رہی تھی۔ اگر وہ ایسے استعمال کرنا ناجائز ہوتا تو مولا علی تو کہتے نا کہ اب تو میں خود خلیفہ ہوں، اب میں حقداروں کو حق دے دوں۔ اگر مولا علی نے نہیں کہا تو کم از کم امام حسن اور حسین تو زندہ تھے نا، مولا علی کے زمانے میں موجود تھے، عرض کرتے کہ ابا جان ہماری اماں کا حق بنتا تھا، پہلے 3 خلیفوں نے غصب کیا ہے تو آپ ہماری اماں کا جو حق بنتا تھا اب تو آپ ہمیں دے دیں، اب تو آپ خلیفہ ہیں۔ نہ مولا علی نے اس میں کوئی تبدیلی کی، نہ امام حسن و حسین نے کوئی مطالبہ کیا، جس طرح حضور کے زمانے میں تقسیم ہوتا تھا جناب سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی ایسے ہی تقسیم ہوتا رہا۔ عمر فاروق، عثمان غنی، حتیٰ کہ مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا کے زمانے میں بھی باغ فدق کی آمدن انہی مصارف پر خرچ ہوتی رہی جن مصارف پر میرے پیغمبر جس لہجے اور جس انداز میں آپ خود خرچ کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ دنیا کے مال کے طمع میں فاطمہ الزہرا کو لوگوں کے درباروں میں کھڑا کرنا اور خطا کار کہنا، یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے دربار کی بے ادبی ہے۔ کیوں؟ حضرت زہرا ایک دفعہ مولا کائنات مولا علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بڑا عجیب سوال کیا، آ کے عرض کیا اینا احب الیکا انا ام فاطمہ؟ یا رسول اللہ آج میں ایک سوال لے کے آیا ہوں، مجھے آپ نے علی کہا، اپنا بھائی کہا، ابو تراب کہا، حیدر کرار کہا، اور آپ کی بیٹی ہے میرے گھر۔ میرا سوال یہ ہے کہ اینا احب الیکا انا ام فاطمہ؟ آپ کو سب سے پیارا کون ہے، میں یا فاطمہ؟ میں پیارا ہوں یا فاطمہ پیاری ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی، فاطمہ تو احب الیہ من کا، فاطمہ مجھے تم سے پیاری ہے، وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا، اور تو میرے نزدیک فاطمہ سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فاطمہ سے زیادہ میرے دل میں عزت تیری ہے، اور تجھ سے زیادہ میرے دل میں فاطمہ کی محبت زیادہ ہے۔ تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث پاک کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا ساری انسانیت وہاں اکٹھی، آپ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، اولیاء، اغیاس، اقطاب، ابدال، تابعین، تبع تابعین، صحابہ، حتیٰ کہ انبیاء، جب ساری خلقت اکٹھی ہو جائے گی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، میدان محشر ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، حدیث پاک ہے، یا اہل الجمع
اے میدان محشر کا مجمع سنو، سارا مجمع، اس میں آپ بھی میں بھی، اس میں اولیاء، اغیاث، اقطاب، صحابہ، انبیاء، سارا مجمع متوجہ ہو جائے گا کیا اعلان ہونے والا ہے؟ تو اعلان ہوگا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزرنے والی ہے، پل صراط سے فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہے۔ اے اہل محشر کا مجمع سر جھکا لو۔ اللہ صرف یہ کہہ دیتا آنکھیں بند کر لو، سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو۔ کوئی عام ہستی نہیں گزرنے والی، سیدہ فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزر رہی ہے۔ تو جس کے لیے اس مجمع میں آپ جیسے بھی ہوں اور انبیاء بھی ہوں، وہ بھی نظریں جھکا لے، سر نیچے کر لے، انبیاء بھی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزر رہی ہو، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ رب العالمین کائنات کو کیا سبق دے رہا ہے۔ بات وہی ہے کہ ان عظمتوں اور رفتوں کا تذکرہ چھیڑنے سے قطع نظر صرف ایک نام جب میرے دماغ میں آتا ہے، اور اس کا نام دماغ میں آتے ہی پورے جسم میں ادب اور حیا کی ایک لہر اٹھتی ہے، اور جسم کا لوں لوں جھک جھک جاتا ہے، اس کا نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اتنا ادب اور اتنا احترام، اور پھر ہم یہ کہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں، میں جیسے عرض کر چکا ہوں کہ خطا پر تھیں، بار بار دہرایا جائے تو بہتر یہ ہے، اور آپ کے مقام کا تقاضا یہ ہے، آپ کے علم کا تقاضا یہ ہے کہ آدھے آدھے گھنٹے کے عظمت فاطمہ الزہرا پر کلپ اپلوڈ کرنے کی بجائے صرف 1 منٹ کا کلپ اپلوڈ کر دیں کہ میری زبان سے یہ جو جملہ نکلا ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ آپ ہمارے سر کے تاج رہیں گے، علماء اہل سنت بھی آپ کی عزت و احترام کریں گے، عوام اہل سنت بھی کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے مقام کو انا کی نظر کر دیا تو پھر لوگ آپ کی پگڑی نہیں دیکھیں گے، لوگ حضرت زہرا کی چادر تطہیر کو دیکھیں گے، اور حضرت زہرا کی چادر تطہیر پہ جو قربان نہیں ہوگا، چاہے جتنا بھی عالم ہے، ہم اس کو اپنے مسلک کا عالم تصور نہیں کریں گے۔ ہماری عزتیں، احترام اور ادب یہ سارے کا سارا آپ کے لیے، صرف آپ 1 منٹ کا ایک کلپ رجوع کا بنا دیں کہ مجھ سے یہ لغزش ہو گئی حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حضرت زہرا کے در کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔